یوم بدر 17 رمضان المبارک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ غزوہ بدر اسلام کی کفار کے خلاف پہلی جنگ اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا مسلمانوں کو کہ جو اللہ کے راستے میں کفار سے، اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے نکلتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ تو غزوہ بدر بھی سب سے پہلی جو جنگ ہے مسلمانوں کی کفار کے خلاف، اور اس میں تعداد کا بھی یہ عالم تھا کہ کفار کی تعداد مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی۔ اور غزوہ بدر میں ہوا یوں تھا کہ ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، اور حضرت عمر بن عاص یہ بھی ایمان نہیں لائے تھے اس وقت۔ یہ دونوں تجارتی قافلہ شام سے لے کر آ رہے تھے مکے کی جانب، اور یہ ان کی گزرگاہ جو ہوتی تھی وہ مدینے کے قریب سے ہو کر گزرنا ہوتا تھا۔ تو مسلمانوں کو اس چیز کی خبر ملی، کیونکہ مسلمان مدینے کی حدود سے باہر نگرانی رکھا کرتے تھے کہ کافروں کی نقل و حمل حرکت سے آگاہ رہیں۔ تو جب یہ خبر ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے، تجارتی قافلہ، تو مسلمانوں میں سے بعض نے یہ سوچا کہ اگر ہم اس قافلے پر حملہ کر دیں تو اس میں جو ہے ہمیں کامیابیاں ہوں گی اور سامان تجارت بھی حاصل ہوگا، مال غنیمت۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ چیز دکھانا چاہتا تھا کہ اللہ کی مدد کیسے قلیل وسائل میں اور قلیل تعداد میں بھی اللہ کی جب مدد حاصل ہو تو وہ قلیل تعداد جو ہے کثیر تعداد پہ غلبہ پا جاتی ہے۔ قلیل وسائل جو ہوتے ہیں وہ کثیر وسائل پر غلبہ پا جاتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے۔ تو غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد دکھائی مسلمانوں کو کہ کس طرح اللہ مدد کرتا ہے، اور جس کا ذکر بھی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر بھی فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب مدد آئی اور کم تعداد کے لوگ زیادہ تعداد پر حاوی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا۔ اور کچھ اور امداد کا بھی ذکر آیا ہے سورہ انفال میں غزوہ بدر کے حوالے سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں اور بھی کچھ ایسے انتظامات کیے، ایسی چیزیں کری کہ جو کہ کافروں کی شکست کا ذریعہ بنی۔ جیسے ایک غزوہ بدر کے میدان میں مسلمانوں پر نیند یعنی اونگ آ جانا، ایک اونگ، جیسے ہم بیٹھے بیٹھے نیند میں یوں ایک جھٹکا سا لیتے ہیں، تو یہ اونگ جو ہے مسلمانوں کی ساری تکان کو دور کر گئی۔ تعداد کتنی تھی؟ مسلمانوں کی تعداد جو تھی 313، اور جس میں گھوڑے بھی انتہائی کم تھے، اونٹ بھی انتہائی کم تھے، اور کھانے پینے کے اسباب بھی کم تھے، حتیٰ کہ تلواریں بھی سارے مجاہدین کے لیے ناکافی تھیں۔ تو مطلب اتنی، اور بعض صحابہ کرام نے ہاتھوں میں چھڑیاں پکڑی ہوئی تھیں، اور کافروں کہ جو فوج تھی وہ پورے اسباب کے ساتھ تھی، پورے ساز و سامان کے ساتھ تھی، اور پھر کافروں نے آتے ہی پانی پر قبضہ کر لیا تھا، اور پھر انہوں نے اونچی جگہ پر اپنا ایک ٹھہراؤ کرا تھا فوج کا، اور جبکہ اس کی نسبت مسلمان جو تھے وہ نچلے والے حصے پر ٹھہرے تھے، اور ہر طرح بظاہر حالات دیکھا جائے دنیاوی چیزوں میں تو وہ مسلمانوں کے خلاف جا رہے تھے، لیکن اللہ اپنی مدد دکھا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اونگ جس نے مسلمان دستے کو خوب چاق و چوبند کر دیا تھا، اس اونگ نے
چستی آ گئی تھی، اور دوسرا بارش برسائی، کہ پانی پہ ان کا قبضہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جب بارش برسائی تو جو مسلمان غسل کرنا چاہتے تھے بارش میں غسل کر لیا، وضو کر لیا، پانی پی لیا، اور بلکہ ایک بڑا گڑھا کھود کر اس پانی کو اسٹور کر لیا۔ اور جو زمین مسلمانوں کی تھی جہاں مسلمان کھڑے تھے، وہ زمین پانی کے برسنے کے باعث وہ زمین جو تھی سخت، اور اس میں جماؤ آ گیا، مسلمانوں کے قدم جماؤ کے ساتھ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس کے برعکس کافر جس زمین پر کھڑے تھے وہ بارش سے پہلے تو جماؤ والی تھی، لیکن کیونکہ اس میں پھسلن تھی، جب پانی پڑا تو ان کے قدم پھسلنا شروع ہو گئے تھے۔ تو اس کے ساتھ پھر اللہ ذکر کرتا ہے قرآن کریم میں کہ ہم نے 1000 فرشتے نشان والے اتارے۔ یہ 1000 فرشتے جو تھے غزوہ بدر کے موقع پر جو اللہ کی مدد آئی تھی، اللہ فرماتا ہے یہ فرشتے اس لیے اتارے تاکہ مسلمانوں کے دل اطمینان پا جائیں، اور یہ ان کے لیے خوشخبری تھی۔ اللہ چاہتا تو بغیر فرشتوں کی مدد سے بھی مسلمانوں کو کامیابی دے سکتا تھا، لیکن مسلمانوں کے دلوں کے اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج کو بھیجا۔ اور کہا جاتا ہے 1000 فرشتے جو تھے ان کے انڈر کئی ہزاروں کی تعداد میں فرشتے موجود تھے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں ابھی ہماری تلوار ہوا میں ہی لہراتی تھی کہ کافر کی گردن کٹ جاتی تھی، جیسے کوئی اور تلوار نے گردن کاٹ دی۔ ہماری تلوار ہوا میں ہی لہراتی تھی کہ کافر کا بازو کٹ کے گر جاتا تھا۔ یعنی اس طرح فرشتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلوار سے پہلے ان کی تلوار کافروں کی گردن کو اڑا جاتی تھی۔ اور اسی غزوے میں جو اہم ایک واقعہ ہوا وہ ابو جہل واصل جہنم ہوا۔ ابو جہل بھی اسی غزوے میں واصل جہنم ہوا۔ اور غزوہ بدر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو آپ نے اس میدان میں اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعا کری کہ یا اللہ آج یہ مٹھی بھر مسلمان جو ہیں تیرے نام لینے والے، اگر یہ نہ رہے تو روئے زمین پر کوئی تیرا نام لیوا نہ رہے گا۔ آج تو اپنا وعدہ پورا کر دکھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ اور کہتے ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا جرنیل بھی ہو جو کتنا ماہر ہو، دنیا میں وہ فوج نمبر 1 مانی جائے یا نمبر 2 مانی جائے، اس فوج کا جرنیل بھی آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ اگر ہماری جنگ کسی سے ہو رہی ہے تو میدان حالت جنگ کے بعد جب جنگ ختم ہوگی تو میدان جنگ کا نقشہ کیا ہوگا، وہ نہیں بتا سکتا کہ کیا ایک لمحے میں کایا پلٹ سکتی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک عصا کے ساتھ آپ نے لائن ڈرا کر کر کے میدان بدر میں اپنے اصحاب کو بتایا کہ اس جگہ ابو جہل مر کے گرے گا، اس جگہ فلاں کافر مر کے گرے گا، اس جگہ فلاں کافر۔ اور جب جنگ ختم ہوئی، غزوہ ختم ہوا، تو جہاں صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لائن ڈرا کری تھی وہ کافر وہیں ہی گرا تھا۔ سب سے بڑے جرنیل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے جنگ کا نقشہ اور جنگ کے بعد جو حالات ہیں وہ پہلے سے بتا دیے۔ پھر آپ نے کافروں کی طرف اپنا چہرہ کر کے فرمایا اے کافروں تم نے جو مانگا تھا اللہ نے تمہیں دے دیا، اور ہم سے جو ہمارے رب کا وعدہ تھا وہ ہمیں عطا فرمایا۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ ابو جہل آتے ہوئے غلاف کعبہ کو پکڑ کے اس نے یہ کہا تھا کہ یا اللہ اگر مسلمان حق پر ہیں تو انہیں فتح دے، اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں فتح دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کافروں جو تم نے مانگا تھا تمہیں مل گیا، اور جو ہمارے ساتھ ہمارے رب کا وعدہ تھا وہ ہمیں مل گیا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مردے آپ کی سنتے ہیں، تو آپ نے فرمایا عمر تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، جیسا تم سنتے ہو یہ مردے بھی میری سنتے ہیں، اسی طرح یہ سنتے ہیں، فرق یہ ہے کہ تم جواب دے سکتے ہو، یہ اب جواب نہیں دے سکتے۔ تو یہ غزوہ بدر کے معاملات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عظیم فتح، یعنی یہ سمجھیں کہ فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد غالباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 27 جنگیں ہوئیں، جس میں بعض جنگوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس شریک ہوئے، جس میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور غزوہ خیبر اور ایک غزوہ تبوک، فتح مکہ۔
تو یہ غزوات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس شریک ہوئے اور بعض میں اپنے اصحاب کو بھیجا. تو بعض کے نزدیک کے 27 جنگیں اور بعض کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ تعداد ہے. تو لیکن بہرحال غزوہ بدر جو ہے فتوحات کی ابتدا تھی. اسلامی ریاست اور مملکت بننے کے بعد یہ مسلمانوں کے اور کافروں کے درمیان پہلا ایک بہت بڑا مارکا تھا، بہت بڑی جنگ تھی، جس میں اللہ نے اپنا وعدہ پورا کرا اور مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین وصدق اللہ العظیم.